دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا پر کئی صدیوں تک حکمرانی کرنے والے عثمانیہ خاندان کے لوگ آج کہاں اور کس حال میں ہیں، مگر اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ ہماری تاریخی اور حقائق پر مبنی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت ختم اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی۔ سلطان محمد ششم کو ملک بدر کر دیا گیا جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے، اور ان کے بیٹے شہزادے محمد ارطغرل آفندی بھی ان کے ہمراہ تھے جو بعد میں وہاں سے اٹلی چلے گئے اور زندگی کے آخری ایام اٹلی ہی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو اٹلی ہی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ جب تک وہ زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر جانے جاتے رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی، جن کو عبد المجید ثانی بھی کہا جاتا ہے، کو نیا خلیفہ چن لیا گیا جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے، اور اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصہ تک ایک جگہ پر حکومت کرتا رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور ازواج بھی شامل تھیں، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ سفر میں موجود تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کر دیے گئے تھے اور ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دے دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کہ کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی شاہ فواد نے ان کو وہاں آنے اور قیام کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے شام جانے کا ارادہ کیا کہ وہ بھی ایک قریبی ملک تھا، تو ترکی کی حکومت نے ادھر جانے کی اجازت بھی نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا چلے گئے، اور خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس جا پہنچے۔ شہزادہ علی واصف کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ جاری کر دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا، وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوتا تھا۔ سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس یا فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں شہزادے احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے، اور وہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے۔ 4 جون 1954 کو بیروت میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فواد عثمانی خاندان کے سربراہ بنے جو کہ فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا، اور 19 مئی 1973 کو فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہو گیا۔ ان کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم خاندان عالیہ کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے، یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے۔ ان کا انتقال 1970 میں فرانس میں ہوا۔ اس کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے علی واصف مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ 9 دسمبر 1983 کو مصر میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔
ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے محمد اور خان دوم مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد عبدالقادر کے بیٹے ہیں۔ 12 مارچ 1994 کو نائس فرانس میں وفات پا گئے۔ 1994 سے ارطغرل عثمان خاندان آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد برہان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانی خاندان جلا وطن ہوا، آپ اس وقت آسٹریلیا میں زیر تعلیم تھے۔ آپ کو خبر موصول ہوئی تو آپ نے وہیں قیام کر لیا اور بعد میں نیو یارک امریکہ منتقل ہو گئے اور کافی عرصہ وہیں قیام کیا۔ کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا۔ 2004 میں یہ ترکی میں ہی سکونت پذیر ہو گئے۔ 24 ستمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں استنبول ترکی میں انتقال کیا۔ اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے، مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ اس خاندان کے کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ با یزید عثمان ہیں، جو 2009 سے تاحال جاری ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل گئی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اور ایک بار پھر سے منظم ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔